ایک امام جب دنیا سے جاتا ہے، حدیث ہے، امام جواد علیہ السلام جب شہید ہوئے، اللہم صلی علی محمد، امام جواد جب شہید ہوئے تو امام علی نقی وہاں موجود نہیں تھے، کم سن بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کہیں اور ہیں، محسوس کیا، فوراً کہا بابا شہید ہو گئے۔ کہا مولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا علم کی سنگینی نے جو ٹرانسفارم ہوئی ہے، ہم ٹرانسفارم ہو گئے، سب حاضر ہے۔ اب یہ دو چیزیں افراد اور تفرید ہیں، وہ میں عذر میخوام از دوستان که از فرنگی فرنگ آمدن، فارسی من نمیتونم صحبت کنم زیاد، انشاءاللہ خداوند متعال آمدن اینا قبول بفرمائید۔ دوست ہمارے ایرانی کونسل سے آئے تھے تو بہرحال میں نے کہا اس سے زیادہ میں فارسی میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ خدا ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، امام یہ کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر وقت امام کے علم میں ہے، امام سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھتے تھے مولا آپ سے کچھ بھی پوچھیں آپ بتا دیتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں تمہارے سامنے ایک ظرف، ایک برتن رکھا ہو اور اس میں کھانا ہو تو تم کہاں سے کھاؤ گے؟ کہاں جہاں سے بھی اٹھاؤں گا کھا لوں گا۔ کہا ہمارے آگے کائنات ایسے ہی ہے۔ اب یہ علم امام کے پاس جو ہے، جب وہ الطاف کرتا ہے، لطف کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس کی فارمیشن کچھ طرح کی ہے۔ ایک فارمیشن یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے وہ کنیکٹڈ ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہاں بحث بہرحال وحی کی آتی ہے، لیکن کیونکہ وحی ادب اور احترام کی وجہ سے صرف نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے، انبیاء کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ جو ان سب لانے کے لیے جو ہستی اور جو شخصیت سب سے اوپر ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ وہ جو لے کر آتی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، رسول خدا پر بغیر واسطے کے بھی چیز اترتی تھی، جس کو وحی کہیں، الہام کہیں، بہرحال وہ وحی کی صورت ہے۔ الہام is a kind of a وحی، بٹ وحی نہیں ہے۔ وحی مخصوص ہے انبیاؤں کے لیے، نبی کے لیے۔ قرآن جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، وہ بیسیکلی وہ وحی وہی الہام کی کائنڈ ہے۔ کیا کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو، الہام ہے۔ اب یہ الہام کی صورت کیا ہے جو امام پہ بھی اترتا ہے؟ یا یہ ہے کہ جو علم کا مخزن ہے وہاں سے حضرت جبرائیل آئیں، کیسے آئیں، اس کی فارمیشن کیا ہے وہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ وہ کہاں آئے گی؟ سورہ قدر کیا کہتی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ آتے ہیں اور روح القدس۔ کہاں آتے ہیں؟ کس کے اوپر آتے ہیں؟ کہاں لے کر آتے ہیں؟ پلیٹ فارم کیا ہے؟ لینڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ملائکہ کی۔ کسی میں ظرفیت نہیں ہے ملائکہ کو ریسیو کر سکے، کسی میں ظرفیت نہیں ہے، نہ کوئی جگہ نہ کوئی شخص سوائے قلب امام کے۔ قلب اللہم صلی علی محمد، قلب امام کیپیسٹی رکھتا ہے ملائکہ نزول کرے، علم لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل اکیلے نہیں ہے علم لانے کے لیے، حضرت جبرائیل کا پورا پیچھے علم کا لشکر ہے۔ ایک فارم یہ ہے کہ ان کا آنا جانا مختلف الملائکہ، یہ جو کہتے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر مختلف الملائکہ ہے،
یعنی کیا ہے؟ ملائکہ کی آمد و رفت کا گھر ہے، معدن الرسالہ ہے۔ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، رسول خدا سلام کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں فرقہ نہیں ہے، یہاں کوئی بچپن سے میں مانتا تھا، وہ نہیں ہے۔ اصل عقل لاجک یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں آنا اور جانا ان کا لگا ہوا ہے۔ اب ان کا آنا جانا کیا؟ وہ علم لا رہے ہیں، افاظہ علم کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ بہرحال خود امام یا نبیوں کو، جیسے بعض نبیوں کے لیے تھا کہ یا پکچر یا پھر ساؤنڈ آتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ گئے تو ایک درخت سے روشنی تو اس درخت کے اندر خدا نے کیا کی؟ ساؤنڈ کریٹ کی، گفتگو کی، کوئی درمیان میں نہیں ہے۔ تو ڈفرینٹ کائنڈز ہیں کہ وہ جو علم ہے وہ نبی تک کیسے اترے گا، اور اس کے بعد پھر اولیاء خدا پر الہام ہے، امام پر بھی ایسے ہی ہے۔ اب امام جب باطن کی سیر کی طرف ہیں تو ہر چیز وہ بیان کر سکتے ہیں، وہ حاضر ہیں۔ کہیں پر انہوں نے اگر کہا کہ نہیں بتا یا نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں یا خدا نخواستہ، نہ، اصل میں وہ ابھی اس طرف توجہ خود نہیں دینا چاہ رہے، ورنہ اس طرح ہو تو سوال ہے سید الشہداء کربلا کیوں گئے؟ بچوں کو کیوں لے کے گئے؟ کیوں لے کے گئے؟ جب ان کے پاس اتنا علم تھا تو کیوں لے کے گئے؟ انہوں نے یہ ساری چیزیں تو اپنے نانا سے سنی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا۔ امام کیوں گئے؟ امام اس لیے گئے کہ دین کو بچانے کا کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں۔ علم کے ساتھ شہادت کی طرف بڑھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان کا علم تھا ہمارا، نہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، سامنے والے کو آخری وقت تک اختیار دیا سامنے والے کو۔